اب معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان کی شفا ہاسپٹل منتقلی ہے اس میں آپ لوگوں کی پی ٹی آئی کی توہین کی درخواست بھی لگ چکی ہے حکومت کے خلاف، اور آپ لوگوں کے خلاف حکومت کی درخواست بھی لگ چکی ہے نظر ثانی کی. دونوں کا نمبر الاٹ ہو گئے ہیں. اب کل پرسوں اسی ہفتے میں کوئی بھی درخواست سنی جا سکتی ہے. تو یہاں پر ایک بڑا ایک لیگل انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. کون سی درخواست پہلی سنی جائے گی، حکومت کی نظر ثانی کی یا آپ کی توہین کی، یا دونوں سائملٹینیسلی سنی جا سکتی ہیں؟ بینچز دونوں کے لیے کیا بن سکتے ہیں؟ اور کیونکہ ایک کا امپیکٹ دوسرے پہ لازمن پڑے گا پٹیشن کا. ایک بات یہ ہے کہ وہ ریویو کی پٹیشن جو ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ایک ہوتی ہے اور اس کو اپنی باری پہ لگایا جائے. یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اس کے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے خدا کا ایک ایلیمنٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس آرڈر پر عمل درآمد کرنا بھی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. کیونکہ جو کنٹیمپٹ درخواست دی جاتی ہے اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آرڈر خود کورٹ نے دیا ہے اس پر عمل درآمد کرانا. تو اس کے لیے ریویو کا کیس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، وہ بعد میں بھی لگ سکتا ہے اور اپنی باری پہ لگ سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے کنٹیمپٹ میٹر لگنا چاہیے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کنٹیمپٹ کا سنا جائے، لیکن کنٹیمپٹ کا سنا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے 18 اگست والے جو آرڈر ہے اس کو ری انفورس کروا رہی ہے، لیکن اسی کے خلاف تو حکومت نظر ثانی میں گئی ہوئی ہے. تو یہ کیسے فکس ہوگا؟ میں صرف لیگل بات پوچھ رہی ہوں، میں پولیٹیکل بات فی الحال نہیں پوچھ رہی، صرف لیگل. آپ ایک لیگل مائنڈ بھی ہیں کہ یہ پھر ڈیٹرمن کیسے ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ کنٹیمپٹ میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ پھر سے آرڈر کرتی ہے، حکومت پھر نہیں وہ کام کرتی، سپریم کورٹ کے حکم پہ حکومت کہتی ہے کہ نہیں ہماری نظر ثانی لگی ہوئی ہے، تو یہ تو سرکل چلتا رہے گا سر پہ. ایسا نہیں ہے کیونکہ قانون بڑا واضح ہے. نظر ثانی کی درخواست جو ہے اس سے آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں رک سکتی. اس میں ایک کنڈیشن صرف ہے کہ اگر نظر ثانی کی درخواست سن کے وہی عدالت جو ہے اپنے آرڈر کو سسپینڈ کر دے تو پھر اس صورت میں اس آرڈر پر عمل درآمد رک سکتا ہے. ورنہ ہر منٹ یہ توہین عدالت ہو رہی ہے کیونکہ وہ آرڈر ان دا فیلڈ ہے اور آرڈر پر عمل درآمد کرنا جو ہے یہ حکومت کا فرض ہے آئین کے مطابق. اور آئین میں کہا ہوا ہے کہ ہر ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرے گی. سر ریویو کے لیے تو ایک سیٹ پریسیڈنٹ ہے کہ اسی بینچ کے سامنے جاتا ہے. واٹ اباؤٹ کنٹیمپٹ کی پٹیشن؟ وہ کس بینچ کے سامنے جائے گی؟ بھی اسی کے سامنے جانی چاہیے. جنرلی پریکٹس یہی ہے کہ اسی کے سامنے لگتی ہے، اسی بینچ کے سامنے، جس نے یہ آرڈر پاس کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آرڈر کی روح کو یہ سمجھتے ہیں. کیونکہ اس آرڈر میں بھی لکھا ہوا ہے اور جنرلی یہ درست بھی ہے کہ دی آرڈر شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. تو لیٹر تو سامنے ہے سب کے، جہاں تک اسپرٹ کا تعلق ہے پھر وہی بتا سکتے ہیں جن ججز نے وہ آرڈر پاس کیا ہے، لہٰذا انہیں ججز کے پاس وہ لگنا چاہیے. تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ سائملٹینیسلی وہی بینچ جس نے 18 اگست کو آرڈر پاس کیا ہے وہی دونوں پٹیشن سن لے سائملٹینیسلی؟ کیا ایسا پاسبل ہے یا نہیں؟ اگر تو چیف جسٹس فکس کر دیتا ہے دونوں کیسز اکٹھے تو پھر صورت میں سنے بھی جا سکتے ہیں. اور اگر سائملٹینیس سنے گئے تو پھر تو بہت انٹرسٹنگ سچویشن پہلے ہو جائے گی کہ کس کا آرڈر پہلے آتا ہے. وہاں سے بیسکلی یہ ہے کہ ریویو پٹیشن ڈالنے سے کبھی کسی آرڈر کی امپلیمنٹیشن یا اس پر عمل درآمد نہیں رکتا، رک سکتا نہیں ہے. اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ پہلے آرڈر کو سسپینڈ کرائیں پھر اس کے بعد بات کریں. آپ ایسے تو نہیں کر سکتے. ٹھیک، لیکن توہین کی درخواست میں بھی تو نوٹس ہوئیں گے نا پھر حکومت کو، اس فریق کو، تو وہاں جا کے وہ فریق وہی موقف اختیار کر سکتا ہے کہ میں نے نظر ثانی پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے، اس پہ پہلے فیصلہ ہونا چاہیے. اور اگر حکومت کنونس کر لیتی ہے سپریم کورٹ کو کہ سیکیورٹی کا بہت ایشو ہے، آج بھی رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کوئی کرمنل، کوئی دہشت گرد، شفا میں بہت رش ہے، ہمارے پاس اوتھینٹک رپورٹس تھیں کہ وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اگر حکومت سپریم کو کنونس کر لیتی ہے تو کیا پی ٹی آئی کو کنونس نہیں ہو جانا چاہیے؟ عمران خان کی صحت زیادہ اہم نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا علاج کروائیں چاہے جس بھی ہاسپٹل میں ہو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کسی اور کا بیان کو مانے نہیں رکھتا. جو ان کا رویہ پچھلے 2.5 سال سے چل رہا ہے اس میں کوئی ان کی جنون جو ہے ایکٹ نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ہر کام جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہوتا ہے.
اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ رپورٹ تھی، ہمیں وہ رپورٹ تھی، یہ ساری باتیں بیکار ہیں، بلکہ صرف ایک وزیر کا جو پارلیمنٹری افیئرز کا صرف اس کا ہی بیان کچھ سچائی کے قریب تھا، جب اس نے پہلا بیان دیا کہ ہم تو امپلیمنٹ کرنے جا رہے تھے اور ہم نے ایک ڈاکٹر کو بھیج بھی دیا تھا وہاں پر شفا میڈیکل، لیکن اس میں جو ہماری ایجنسیاں ہیں یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے، سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ لے کے نہ جائیں، خطرہ ہو سکتا ہے۔ صرف اس کا مطلب یہ یہی ہے تو رانا کہ ثنا نے کہا، حکومت نے کہا، یہی رانا ثنا نے کہا کہ ہمارے پاس اوتھینٹک رپورٹس تھیں کہ شفا میں کوئی اٹیک ہو سکتا ہے خدا نخواستہ عمران خان پہ۔ بالکل غلط، بالکل بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی اس قسم کا بیان ہے۔ اس نے ایسی جس منسٹر کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ منسٹر پارلیمنٹری افیئرز ہے، اس نے یہ باتیں نہیں کی۔ اس نے کہا ہماری نیت تو تھی لیکن ہمیں سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ نہ ان کو نہ لے کے جایا جائے۔ سر دونوں باتوں کا وہی مقصد ہو سکتا ہے نا کہ رپورٹس ہمارے پاس آئیں، ایجنسیز نے رپورٹس دیں، اسی طرح سے الرٹس وغیرہ جاری ہوتے رہتے ہیں حکومت کے معمول کے مطابق، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایڈمنٹ ہے، جو کہ بضد ہے کہ سپریم کورٹ کے اسی حکم پہ عمل ہو کہ شفا میں، تو کیا پھر پی ٹی آئی سیکیورٹی کی ضمانت دے گی، جان کی گارنٹی دے گی عمران خان کی پھر شفا میں منتقلی کی؟ گارنٹی تو حکومت کو دینی ہے، لیکن جس کے پاس اختیار ہے اس میں ایشور کرنا ہے کہ اس میں امپلیمنٹیشن ہو اور سیکیورٹی سچویشن کو ہم کنٹرول کریں۔ یہ تو کبھی جو ہے اپوزیشن کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، یہ گارنٹی نہیں دے سکتی، گارنٹی تو حکومت دیتی، تو ان کا فرض ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر 1 لیٹر اسپرٹ میں اس پر عمل درآمد ہو۔